یہ کہا ہے کہ میں مہدی ہوں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا میری تصویر سورج میں موجود ہے، اس ملعون نے کہا میری تصویر چاند میں موجود ہے، اس ملعون نے کہا میری تصویر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حجر اسود کے اوپر بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس ملعون نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری تصویر چاند پر ہے، سورج پر ہے، حجر اسود پر بھی میری تصویر ظاہر ہو گئی ہے۔ اور آگے یہ کہا اس کے علاوہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی، قرآن مجید کی، اسلام کی توہین کی ہے۔ مزید اس نے یہ کہا میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے جا کر کے علم حاصل کیا ہوں۔ اللہ کتنا جھوٹ ہے۔ بالمشافہ کہتے ہیں ایک دم ڈائریکٹ آمنے سامنے، اس نے دعویٰ کیا ہے میں ڈائریکٹ ایک دم اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا وحادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم
آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 14 نومبر سن 2025 عیسوی 22 جمادی الاولیٰ سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے تحفظ ختم نبوت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور آپ پچھلے جمعوں سے سنتے آئے ہیں اس زمانے میں جو بہت زوروں سے فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں کو کس طریقے سے پہچانا جائے، جانا جائے، اور ان فتنوں سے کس طریقے سے اپنے اور اپنے ایمان کو بچایا جائے اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کو بچایا جائے. دوست و احباب اور امت کے وہ معصوم لوگ، امت مسلمہ کی بالخصوص، جو کمزور ایمان والے ہیں، ہر کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، اپنے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن یہ آپ سنتے آ رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو میں پوری تفصیل کے ساتھ میں جتنا وقت درکار ہے، اگر مجھے وقت بھی اگر مجھے ساتھ دے گا تو پوری تفصیلات تو نہیں کہوں گا. جو چیزوں کو میں لے کر آیا ہوں آج، جتنا ہو سکے میں آپ کو بتا کر آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا. پچھلے 2 جمعہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی جان حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات، ان کی پاک دامنی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات، ان کے بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، پھر آسمانوں پر اٹھایا جانا، دشمنوں کا ان کے پیچھے پڑ جانا،
اور دشمنوں نے، یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں خدا کا بیٹا ہونے کا اور اس کے بعد میں سولی پر چڑھا دینے کا، یہ سب باطل عقیدے، میں نے اس کی تفصیلات کو عرض کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ کہاں پر آئیں گے، کہاں پر اتریں گے، اس وقت کیا ہوگا، کتنے سال روئے زمین پر رہیں گے، میں نے اس کا ایک خاکہ کھینچ کر کے بات کو مکمل کیا تھا۔ اور ان کی وفات ہوگی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کہاں دفن کیا جائے گا، ایک مختصر حالات میں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ کچھ اور بھی چیزیں ہی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں ایک جو اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، اہم اور امپورٹنٹ جو موضوع ہے، حضرت امام مہدی، ان کا ایک ضروری اور ایک اہم اور امپورٹنٹ رول ہے، جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ ذہن نشین کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ آئیں گے، پھر ان کو وہ روئے زمین پر اسلامی حکومت قائم ہوگی، 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے، وفات ہوگی، پھر نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ تو یاد ہوگا، اسے ذہن میں بٹھائیں اچھے طریقے سے، تاکہ لوگ گمراہ کر نہ سکیں، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے فتنے وجود میں آ کر جو کہہ رہے ہیں کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کون اور کیسے، ان کا حلیہ، ان کا لباس جو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اس زمانے کے جو کم بخت ملعون و مردود جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ان کی بھی تاریخ، ان کا بھی شہر، ان کی بھی موت، اس کی ساری تاریخ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں مرے، موت کیسی آئی، یہ ساری چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اور عیسیٰ ہونے کا جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں یہ ملعون و مردود کون ہیں۔ غرض کہ قیامت کے قریب امام حضرت مہدی وہ آئیں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اس امت میں سے ہوں گے، امتی محمدیہ میں سے ہوں گے، اور خلفائے راشدین جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہما نے جو خلافت کی ہے، انہی کے نقش قدم پر یہ خلافت کریں گے اور حکومت چلائیں گے۔ امام مہدی یہ آئیں گے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ ان باتوں کو گرہ میں باندھ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مہدی دنیا میں تشریف نہ لے آئیں۔ یہ مہدی کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی یہ میری نسل میں سے ہوں گے، یہ میری اولاد میں سے ہوں گے، یہ حسینی اور حسینی ہوں گے، باپ کا خاندان حسینی، ماں کا خاندان حسینی، یعنی جو نواسے رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت فاطمۃ الزہرا و حضرت علی مرتضیٰ کے جو نور نظر ہیں، جو دل کے سرور ہیں، ان کے خاندان سے، ان کے نسل سے، ان کی جو نسل چل رہی ہے، ان کے خاندان وہ نسل سے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ اور وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اب اسے ذہن نشین کر لیں۔ امام مہدی، مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے، ہدایت ملتی ہے، مہدی کے معنی۔ اور اس زمانے کے وہ مجدد بھی ہوں گے، مجدد دین، وہ آئیں گے۔ اور وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ نسل کے اعتبار سے باپ کی جو نسل جاتی ہے، ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام، پردادا کا نام، اوپر 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 چلتے ہوئے حضرت حسین تک جا کر ملتی ہے، اور پھر حضرت علی۔ ماں کا جو سلسلہ نسب ہے امام مہدی کا، ماں کا نام، باپ کا نام، نانا، ان کے باپ چلتے 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 امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر ملتی ہے۔ یہ حسنی اور حسنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خاندان کا ایک شخص دنیا میں آئے گا، اس وقت تک قیامت طاری نہیں ہوگی، وہ آئے گا، وہ خلیفہ بنے گا، جیسا کہ خلیفہ اول صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جو خلافت کی ہے اسلامی طرز پر، اس طریقے سے وہ خلیفہ بنیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ تو بات معلوم ہو گئی نبی کے خاندان کے، سیدی سادات کے گھرانے کے، حسنی اور حسینی پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کا نام، مہدی کے معنی آتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا نا، ہدایت یافتہ، ان کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملے گی، راہ راست پر لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کا نام، حدیثوں میں مہدی کا نام آیا ہے، ان کا نام ہوگا میرے نام پر، نبی نے فرمایا مہدی کا نام ہوگا میرے نام پر۔ یہ ٹیک لگا کر نکو بیٹو، ادھر آ جاؤ، جوانان تمہیں آ جاؤ، کیا بھی سمجھو نکو، یہاں آؤ، بوڑھے ضعیف کمزور بیمار ہیں بیٹھو، لیکن نوجوان نہیں، دیکھو ہمارے ذمہ دار فیروز بھی بیمار ہیں، یہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، یہاں ٹیک نہیں لیتے وہ لوگ، جس زمانے سے میں آیا ہوں دیکھتا ہوں وہیں پر بیٹھتے ہیں، یا اور سامنے بیٹھتے ہیں، ٹیک لگائے بغیر بیٹھتے ہیں وہ، ابھی چاہیے وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، سمجھ میں بات، برا نہیں ماننا۔ جمعہ کا حق، خطبہ سننے کا حق یہ ہے کہ خطیب کے سامنے بیٹھا جائے، کونے کونے میں بھی نہیں بیٹھنا، یاد رکھو میری بات، ہم رہیں گے چند دن بعد رخصت ہو جائیں گے، لیکن میری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ کوئی ایک آیا تھا اور بڑی سختی سے کہتا تھا، اور یہ جگہ کا حق بھی وہی ہے،
دوستی پیار محبت گلے باہر مل لیں گے نماز کے بعد میں انشاءاللہ، لیکن یہاں کا جو حق ہے اسے تو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی آئیں گے، مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ہمارے نبی کا نام محمد، مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا مہدی کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی ہمارے نبی کے ابا کا نام حضرت عبداللہ، مہدی کے ابا کا نام عبداللہ، نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں کا نام آمینہ، مہدی کے امی کا نام بھی آمینہ ہوگا۔ یہ سب باتیں امپورٹنٹ باتیں یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد میں اس زمانے کے جو نئے فتنے ہیں نا ان کو میں دکھا کر کہوں گا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، اور مہدی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مکار اور جھوٹے اور دجال ہیں کہ نہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، امی کا نام آمینہ ہوگا۔ حلیہ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے حلیہ پہچان، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ گورے ہوں گے، گھنی داڑھی ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی، ایک دم سفیدی سرخ مائل چہرہ ہوگا، درمیانی حساب کے ہوں گے، دانت سامنے کے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دانتوں سے نور نکل رہا ہوگا، نور، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر وہ صلاحیت دیا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ ہدایت یافتہ، لوگ ان کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ یہ پہچان بتائی گئی، سادہ سیدھا لباس ہوگا، حتیٰ کہ فرمایا اون کی کمبل جو کہتے ہیں نا، اون کی کمبل اوڑے ہوئے ہوں گے، اور دونوں مونڈوں کے درمیان میں ہمارے نبی کی جو مہر نبوت تھی، جو اللہ کے نبی کے انگوٹھی پر نام تھا محمد الرسول اللہ انا خاتم النبیین، یہ مہر ان کے پشت پر لگی ہوئی ہوگی، انہی کے خاندان کے تھے نا، دونوں منڈوں کے درمیان اون والی کمبل، دانتوں سے نور، دانت تھوڑا جو ہے کھلے کھلے بڑے بڑے، سادہ سیدھا لباس، چہرہ ایک دم گورا، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی، بال ایسے کہ دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بالوں سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، موتی جیسے چمکتے نہیں ایسا بال چمکیں گے، بال سر کے، داڑھی کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری جو شباہت ہے، میری جو شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ پیر، سیم مہدی ویسا ہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بال تھے، اور یہاں سے لے کر کے یہ ناف تک اللہ کے نبی کے باریک بالوں والی لکیر، سیدھی لکیر تھی۔ شمائل ترمذی کے اندر ذکر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی ہوں بہو منوان، شباہت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے مجھ جیسا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اللہ کے بندوں نے، اللہ کے بندیوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے قطبوں نے، اللہ کے ابدالوں نے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو جو دیکھا ہے، ان کے کانوں کو جو دیکھا ہے، ان کے ہاتھوں کو جو دیکھا ہے، ان سے جو مصافحہ کیا ہے، ان کے دندان مبارک کو دیکھا ہے، ان کے بھو مبارک کو دیکھا ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اس زمانے میں اگر مہدی آ جائیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے پہچان لیں گے کہ یہ نبی کے مشابہ ہیں۔ روایتوں کے اندر موجود ہے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لے کر نیچے تک نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے. حضرت امام حسین سر کے بالوں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. تو انہی کے خاندان کے نا، جیسے نبی کا حلیہ تھا مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا. ہاں، ان کے آنے کے بعد میں بیت المقدس فتح ہوگا. کیا ہوگا؟ بیت المقدس آج جو یہودیوں کے چنگل میں ہے، جو بیت المقدس کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کو نازل کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع کی ابتدائی آیت ہے. حافظ صاحب بیٹھے پوچھ لیجیے. اس میں بیت المقدس کے چاروں طرف کی برکتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی برکتوں کو دیکھ کر یہودیوں نے بیت المقدس کو اپنے شکنجے میں لیا ہے، قبضے میں لیا ہے، لیکن امام مہدی آئیں گے، فتح کریں گے. اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے ان کا ساتھ دیں گے اور کافروں سے، مشرکوں سے جنگ ہوگی. اسی لیے تو یہ کم وقت لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے، ہماری قوم سے. ایک وقت آئے گا مسلمان ہم سے لڑیں گے، نیست و نابود کریں گے ہمیں. مٹاؤ مسلمانوں کو دھرتی سے، مٹاؤ اسلام کو دھرتی سے. یہی تو نعرہ لگ رہا ہے آج. گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے یہی تو نعرہ لگا رہے ہیں آج. گائے کو ماں بنانے والے بیل ان کا باپ ہوا، گائے ان کی ماں ہے تو بیل ان کا بابا ہوا، بھینسا ان کا دادا ہوا. تو نعرہ لگا رہے ہیں، ان کو معلوم وہ وقت آئے گا اللہ کے نبی کی پیشین گوئی صحیح ہوگی، حق ہوگی اور سچی ہوگی. ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام 300 گزشتہ جمعہ سنے نہیں آپ، نازل ہوں گے. دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پر، سفید مینار پر نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو گئی ہوگی، اقامت ہو گئی ہوگی. سارے لوگ پہچان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھیں گے، امام مہدی سے کہیں گے آپ ہی پڑھائیں، اس لیے کہ امت کی بڑی فضیلت ہے. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. ایک پوائنٹ کی بات سنیں. مہدی آئیں گے اور لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے، تعارف نہیں کرائیں گے کہ میں مہدی ہوں. چپ کر کے رہیں گے. کتنے سال رہیں گے؟ 30 یا 40 سال رہیں گے مدینے میں. اس زمانے کے جو خلیفہ ہوں گے نا مدینے کے، ان کا انتقال کا وقت جب قریب آئے گا لوگ پریشان ہوں گے کہ خلیفہ کسے بنانا. امام مہدی اس وقت 30-40 سال کی عمر کے ہوں گے. امام مہدی کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں جو خلیفہ ہیں ہمارے اس زمانے میں ان کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے. لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ خلیفہ کسے بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ کر کے خلیفہ نہ بنا دیا جائے. چھپ کر کے امام مہدی مکے کو چلے جاتے. کہاں چلے جاتے؟ مکے کو. بولے وہ نہیں بولے، نہیں سنائیں گے کہ میں مہدی ہوں. یہ تذکرہ جب ہوگا خلافت کا، خلافت کو سنبھالنے کا، خلافت کی کرسی پر بٹھانے کا، ذمہ داری دینے کا، سن کر امام مہدی مکے کو چلے جائیں گے. اچھا ایک اور بات سنو، اس کے بعد کی بات بعد میں کہوں گا 2 منٹ کے بعد. امام مہدی آنے سے پہلے 3 زبردست زلزلے ہوں گے. 3. ایک مشرق میں ہوگا، ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین دھس جائے گی. ایک مغرب میں آئے گا،
ایک عرب کی سرزمین پر آئے گا، 3 زبردست زلزلے آئیں گے، اس وقت دجال بھی آ گیا ہوگا، دجال بھی آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا نا دجال کا مختصر تذکرہ کیا تھا، کانا دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسی کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو بھی پیدا کریں گے، اسی کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نازل فرمائیں گے۔ اب آئیے مکے کو چلے گئے امام مہدی، جا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس زمانے کے جو علماء کرام ہوں گے، حدیث میں ذکر ہے علماء کا، اس زمانے میں جو علماء کرام ہوں گے، خطباء ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، ابدال ہوں گے، غوث ہوں گے، اللہ کے اولیاء ہوں گے، وہ امام مہدی کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سب سے پہلے خطباء، علماء، محدثین، مفسرین ان کو کہاں پکڑیں گے؟ طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں حضرت جا رہے ہوں گے، وہاں پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے، حضرت ہم نے آپ کو پہچان دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے آپ ہیں، آپ امام مہدی ہیں۔ وہاں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، خدا کا دربار ہے، مطاف ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں ہے، جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں ہی امام مہدی ہوں۔ لوگ ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، سب سے پہلے علماء ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس چیز کی بیعت کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ رسول کے احکامات پر چلیں گے، آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر ہم دجال کا بھی خاتمہ کریں گے، جو آپ کا حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو آپ کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا ہم اسے سنیں گے اور مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس چیز کی بیعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ عوام ہوتی ہیں نا، عوام بھی جب دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء، ابدال، قطب، غوث، اولیاء اللہ جب پہچان گئے، امام مہدی کا اعلان ہو گیا، لوگوں نے اب یہ کو معلوم ہوگا تو پہچان، بات پھیلتی نہیں پھیلتی؟ پھیلتی۔ سارے لوگ آئیں گے، ان سے بیعت کریں گے، اس کے بعد میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، ان کی حکومت ہوگی امام مہدی کی۔ کتنے سال ہوگی؟ اس میں تین جو ہے قول ہیں، ایک بعض علماء نے لکھا ہے 7 سال کی حکومت ہوگی، 7 سال، بعض علماء نے کہا 9 سال حکومت کریں گے، بعضوں نے کہا کہ 20 سال حکومت کریں گے، اس سے زائد کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن 7 سال کا ذکر ہے، 9 سال کا ذکر ہے، 20 سال کا ذکر ہے، حکومت کریں گے۔ اور ان کی حکومت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری نسل کا یہ جو بیٹا آئے گا مہدی، لوگوں کو سونا اناج جس طریقے سے بھر بھر کے دیتے ہیں یوں بھر بھر کے دیا جائے، ایسی فراوانی کا زمانہ، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، لے کر پھریں گے، کون لینے والے؟ سب کے پاس مال ہے، دولت، سب زکوٰۃ دینے والے، لینے والا کون ہوگا؟ آج لینے والے زیادہ، دینے والے کم، دینے والے بھی چوری چھپی سے دے رہے ہیں، جو اتنا مال ہے نا بھی کیسا دینا، پیٹ میں جل رہا۔ 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ نکالنا، 2.5 لاکھ موت آ رہی ان کو یہاں پر۔ اس زمانے میں مال لے کر کے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ ارے کون لے گا؟ فقیر رہا تو نہ، غریب رہا تو نہ لیں گا، مستحق رہا تو نہ لیں گا، کوئی غریب نہیں رہے، سب امیر، سب مالدار، اللہ نے سب کو مالدار بنایا۔ ایسی فراوانی کا زمانہ، برکت کا زمانہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے حضرت امام مہدی اور مسلمان
دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، ان کا بھی بڑا قصہ، طویل قصہ ہے، سورہ کہف کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے، یاجوج ماجوج کا۔ یہ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ ان کو قید کیا گیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا یافس، اس کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کے پوتے لگتے ہیں یہ یاجوج ماجوج۔ اتنی تعداد میں نکل کر آئیں گے، اتنی تعداد میں نکل کر آئیں گے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو بہرحال اس کی الگ ایک تفصیلات ہے۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر امام مہدی قتل کریں گے، اور دجال آئے گا، رہے گا 40 دن۔ جیسا کہ میں نے کہا بعض روایتوں میں آتا ہے ایک دن 1 سال کے برابر گزرے گا، ایک دن 1 سال کے برابر گزرے گا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دن 1 سال کے برابر گزرے گا، دوسرا دن مہینے کے برابر گزرے گا، تیسرا دن ہفتے کے برابر گزرے گا، اور چوتھا دن سے معمولی جو دن چل رہے ہیں وہی دن گزریں گے۔ لیکن وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی جو بات مانے گا اسے مالا مال کر دے گا، ہتھیلی میں جنت بتائے گا، اور باقاعدہ طور پر اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، کاف الف فا را۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیشانی پر کھلے کھلے لفظ ہوں گے، کاف ہوگا، اس کے بازو الف ہوگا، اس کے بازو فا ہوگا، اس کے بازو را ہوگا، اس کے ذریعے سے پہچان ہوگی۔ ایک تو آنکھ نہیں، کانا دجال۔ دجال کے معنی دجل دینے والا، فریب دینے والا، اسی کو دجال کہتے ہیں۔ یار یہ دجال جیسے کام کر رہا نا، تو بولتی نہیں بولتی، معاشرے میں بھی بولتی، ہمارے یہ بات معروف ہے، دجال جیسے کام کر رہا نا۔ تو اگر کوئی پانی نہیں دے رہا تو کیا بولتی؟ یار یزیدی کام کر رہا نا رے، تو بولتی نہیں؟ پانی نہیں دیا تو یزید، اسے بھی ذکر کیا رہے، یزیدی جیسا کام کر رہا تھا، یزید کیسا کہا، پانی دے کر پانی دے رہا نہیں نا۔ اب یہاں فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں، یار دجال جیسے کام کر رہا نا، تو دجل دینے والا، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ وہ ایمان ضبط کرے گا، مرتد کرے گا، اس کے باتوں میں جو آئے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، یہ ہے ہی کافر، دجال ہے ہی کافر۔ وہ ایک امتحان کی گھڑی ہوگی، اللہ نے امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے ایمان والوں کے ساتھ یہ حالات لاتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے دیکھیں، ان کا ایمان کتنا پاورفل ہے دیکھیں، حالات آئیں گے۔ تو اس کے بعد میں امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے کئی سالوں کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، پھر امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ابا کا نام کیا ہوگا، امی کا نام کیا ہوگا، مدینے میں کتنے سال رہیں گے، پھر مکے کو چلے جائیں گے، پھر خلیفہ بنائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دجال کو قتل کریں گے، اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے جو ہے بیعت کریں گے، راہ راست پر چلیں گے، اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ یہ تو بات معلوم ہوگی نہیں۔ اب آؤ اصلی موڑ پر آؤ۔ اب دیکھیے اس زمانے کے بڑے تقریباً 6 فتنے ہیں، میں اب 6 فتنوں کا ذکر کرنا نہیں ہوتا، وقت کے دامن میں بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مجھے دے سکے، سمجھ میں ہی بات، جتنا ہو سکے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس زمانے میں جو فتنے چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے فتنے کا میں ذکر کروں گا آج۔ اس زمانے میں جو زوروں پر چل رہے ہیں فتنے، 2 فتنے ہیں۔ ایک گوہر شاہی کا فتنہ جسے میں گوبر شاہی کہتا، ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ 2 فتنے بڑے زوروں پر ہیں، اور بھی 4 فتنے ہیں، اگر موقع ملے تو انشاءاللہ میں باقی کے جو آئندہ جمعہ تو مشکل ہے، ادھر کی جمعہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات دیکھیں گے، اگر موقع ملے تو اس کی تفصیلات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج جتنا ہو سکے
10-15 منٹ سن لیں. یہ سب سے پہلا جو فتنہ شروع ہوا پاکستان میں، کہاں شروع ہوا؟ یہ پاکستان میں شروع ہوا. اب میں بتاتا ہوں، دیکھو اس کا نام ہے، اس کا تھوڑا تعارف دیکھ لیں. آپ کو معلوم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، خنزیروں کو، دجال کو قتل کریں گے. اس زمانے میں مہدی آئیں گے. مہدی کا نام ابا کا، امی کا، مدینے میں کتنے سال خلافت انہوں نے کی ہے. پھر ان کو موت آئے گی، نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے. یہ تو معلوم ہوگا نا. وہ نہیں بولیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خود نہیں بولیں گے میں عیسیٰ ہوں، مہدی بھی نہیں بولیں گے کہ میں مہدی ہوں. لیکن اب آئیے یہاں پر یہ جو فتنہ چل رہا ہے، یہ فتنے سے مسلمانوں ہوشیار رہو. بھولے بھالے مسلمانوں علماء کے دامن کو پکڑ کے رکھو. جی، علماء کے دامن کو پکڑ کے رکھو. مجھے اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت بھی یاد آئی. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ایک بات عرض کر دیتا ہوں، علماء کے دامن کو پکڑ کے رکھیے، علماء سے محبت کیجیے، علماء کو ہر مسئلے میں علماء سے رجوع ہو جائیے. انشاءاللہ الرحمن جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس امام کا خطیب کا خطبہ آپ سنتے ہیں، اس امام کے ساتھ میں آپ کو پکارا جائے گا. بولو سبحان اللہ، بولو. اس امام کے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا. امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوں گے، اور امام کو وہ اللہ پاک شفاعت کا حکم دیں گے کہ امام جس کی طرف انگلیوں گرائے گا سب کو اللہ بخشش کر دیں گے. اس لیے آج کے زمانے کے فتنوں کی وجہ سے علماء سے محبت کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے. علماء نے کہا ہے. اس لیے ہر مسئلے میں آپ خود فیس کرنے کے بجائے علماء سے رجوع ہو جائیں کہ یہ ہم نے ایسا سنا ہے، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، کیا صحیح ہے کہ غلط. علماء رہنمائی کریں گے، رہبری کریں گے. دیکھیے اس فتنے کا بانی گوہر شاہی، اس فتنے کا جو بانی ہے ریاض احمد اس کا نام کیا ہے؟ ریاض احمد. اب باپ کا نام فضل حسین مغل اور دادا کا نام گوہر علی شاہ. دادا کے نام کے طرف منسوب کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی لقب دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنا نام باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا بعض الگ الگ منسوب کرتے ہیں. تو اس کا نام ہے ریاض احمد، باپ کا نام ہے فضل حسین مغل، دادا کا نام ہے گوہر علی شاہ. تو دادا کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے گوہر شاہی اس نے رکھا ہے. اب یہ 25 نومبر 1940 پر ایک کو اس نے راون پنڈی پاکستان میں یہ پیدا ہوا کم بخت. ابھی نے کیا دعویٰ کرتا ہے، یہاں دیکھ لیں اس کی صورت منحوس کی. یہ منحوس ہے نا، یہ مر گیا، یہ مردود مر گیا. اب اس کا زبردست چیلا یہ موجود ہے، ابھی موجود ہے، یہ کم بخت موجود ہے. اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ گمراہ ہو گئے. یہ مر گیا مردود، بولتے نہیں مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، ایسا کم بخت مر گیا. یہ ہے چیلا، دیکھ لو، اسے دیکھ لو. یہ گوہر شاہی اصل میں ریاض احمد گوہر شاہی یہ ہے. گوہر شاہی فتنے کا بانی، بنیاد رکھا سو. اس کا چیلا یونس گوہر شاہی یہ ہے، انہیں ابھی زندہ ہے ملعون. اچھا، تو انہیں کہاں پیدا ہوا؟ راون پنڈی پاکستان میں 25 نومبر اور سن 1940 پر ایک میں پیدا ہوا. اب انہیں اس کی اتنے غلط نظریات ہیں، اللہ کی پناہ. میں پورا پڑھتا ہوں، میں ابھی 10 منٹ ہیں، میں پڑھ کے بات ختم کروں گا. اس منحوس کا پورا ذکر کریں گے آج، تاکہ معلوم ہو جائے انہیں مہدی ہے کیا، انہیں عیسیٰ ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے انہیں ہے کیا، پتہ چل جائے گا. اچھا، راون پنڈی پاکستان میں پیدا ہوا. یہ جو فتنہ چل رہا ہے گوہر شاہی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، جو اس کے دادا سب سے پہلے پیری مریدی کا کام کرتے تھے. اس کمبخت نے سب سے پہلے مختصر زندگی کے حالات یہ ہیں، ایک معمولی دکان کھولا.
دکان میں کیا بھی فائدہ نہیں ہوا، دکان بند کریا۔ اب دادا کرتے تھے نا پیری مریدی، دادا کے لین کو آیا، دادا کی لین پر آنے کے بعد میں پیری مریدی شروع کیا، شروع کر جب یہ دکان بھی نہیں چلی تو اس کمبخت نے حلال و حرام کے بیچ کی دیوار کو ہٹانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں خورشید کالونی 1980 میں خورشید کالونی حیدرآباد پاکستان، وہاں بھی ایک حیدرآباد ہے، وہاں بھی ایک گجرات ہے، جیسا یہاں ہے ہمارے ملک میں حیدرآباد بھی ہے، گجرات بھی، وہاں بھی ایک ہے۔ تو خورشید کالونی حیدرآباد پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک بنیاد رکھا، دکان بھی نہیں چلا، پیری مریدی بھی نہیں چلی، لوگ پہچان جاتے، اب معلوم ہو گئے کون چور پیر ہے، کون اصلی پیر ہے، کون رہبری صحیح کر رہا ہے، کون ایمان کا لٹیرا ہے، دھوکے باز ہے، چور ہے، کچکا ہے، بدماش۔ لوگ ہوشیار ہیں اب اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی اتنی محنتیں چل رہی ہیں، اللہ سلامت رکھے ہمارے اکابر علماء کرام کو، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین بولو۔ تو اس نے انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے اپنے گمراہ کن عقائد کو چھوڑنا شروع کیا، شوشے۔ اب دیکھو اس کے عقائد کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے برملا اس وقت جب ایک انجمن شروع کیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ آپ نے سنا امام مہدی پیدا ہوں گے، 30 سے 40 سال مدینے میں رہیں گے، کبھی کسی سے امام مہدی کہے؟ کسی کو نہیں کہیں گے امام مہدی کہ میں امام مہدی ہوں۔ علماء پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ بھی مکے میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ خلیفہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، یہاں سے بھاگ گئے، مدینے سے چلے گئے، ظاہر نہیں کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اور یہ کمبخت ملعون نے یہ کہا ہے کہ میں مہدی ہوں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا میری تصویر سورج میں موجود ہے، اس ملعون نے کہا میری تصویر چاند میں موجود ہے، اس ملعون نے کہا میری تصویر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حجر اسود کے اوپر بھی ہے۔ استغفر اللہ، اس ملعون نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری تصویر چاند پر ہے، سورج پر ہے، حجر اسود پر بھی میری تصویر ظاہر ہو گئی ہے۔ اور آگے یہ کہا اس کے علاوہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی، قرآن مجید کی، اسلام کی توہین کی ہے۔ مزید اس نے یہ کہا میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے جا کر کے علم حاصل کیا ہوں۔ اللہ اتنا جھوٹ ہے۔ بالمشافہ کہتے ہیں ایک دم ڈائریکٹ آمنے سامنے، اس نے دعویٰ کیا ہے میں ڈائریکٹ ایک دم اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا ہوں۔ ایسا ہے؟ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی با حیات تھے، صحابہ نے علم حاصل کیا ہے، دیہاتوں سے لوگ آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، یہ الگ بات ہے۔ اب 14 صدی کے بعد میں یہ 15ویں صدی کا ملعون، وہ مردود، وہ دجال، وہ کذاب کہہ رہا ہے بالمشافہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہو۔ امام مہدی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اتنے بڑے خلیفہ، اسلام کے آخری خلیفہ، لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے لوگوں کے اس زمانے کے امام مہدی آخری امام بھی ہوں گے اور آخری خلیفہ بھی ہوں گے، اس کے بعد کوئی خلافت نہیں ہوگی، خلافت کا زمانہ پھر آئے گا۔ اچھا، اور یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے اللہ مجبور ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ مجبور ہے۔ مجبور تو انسان ہوتا ہے نا، میں مجبور ہوں، آپ مجبور ہیں، انسان، جانور، چرندے، پرندے یہ مجبور ہیں، لیکن یہ اللہ کی ذات پر بہتان باندھتا ہے اللہ محض مجبور ہے، اللہ مجبور ہے۔ اور آگے کہتا ہے جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، حدیثوں میں کیا بتایا گیا؟ اسلام لانا، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنا، تبھی نجات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، بامراد ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ کمبخت کہتا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اس کے عقیدے کمبخت کے۔ اور یہ آگے فرماتا ہے کافر اور مشرک بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بغیر کلمے کے بھی کافر اور مشرک کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ غلط عقیدے اس کی، استغفر اللہ۔ اور یہاں تک کہ کمبخت کا یہ ایسا یہ تھا کہ یہ انسان ایک دم شروع ہی سے ضدی، جاہل قسم کا، اور بھنگ، چرس اور دیگر نشے آور چیزیں جو حرام ہیں، جتنی اللہ نے، اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے، شراب ہے، چرس ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے استعمال کرنے سے انسان کو نشہ آتا ہے، اس نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ نے نبیوں کو یہ اتھارٹی نہیں دیا۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ تحریم اٹھائیں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا، میرے نبی میں نے جس چیز کو حلال کیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے، شہد کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر لیتے ہو؟ نبی نے کسی بات پر، اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہے، مجھے کہنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا تھا؟ ایک مصلحت ہے اور اس کی ایک وضاحت بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں آج کے بعد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورہ تحریم کی آیتوں کو نازل کیا کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا، میرے نبی آپ کیوں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو؟ اس لیے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، تبتغی ازواجک، کیا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ نہیں، جس چیز کو ہم نے حلال کیا قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو ہم نے حرام کیا قیامت تک حرام ہے۔ نبیوں کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دیا، نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، کائنات کے سردار، کائنات کے آقا، کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ یہ کم وقت مردود کہتا ہے جتنی نشے آور چیزیں حرام ہیں، یہ حرام نہیں بلکہ حلال ہیں۔ کسی کا عقیدہ ایسا نہیں تھا اس سے پہلے 1400 سال پہلے تک۔ تو یہ عقیدہ کم وقت کا تھا۔ اور غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم سے مصافحہ کرنا، غیر محرم سے ہاتھ پیر دبانا، مالش کروا لینا، ورزش کے نام پر ورزش کرنا پھر مالش کرنا، یہ سب جائز ہے؟ ناجائز، حرام۔ لیکن یہ کہتا ہے عورت کو دیکھنا، عورت سے مصافحہ کرنا، عورت سے گلے ملنا، عورت سے مالش کروا لینا، عورت سے پیر دبا لینا، سب جائز۔ یہ ملعون کہتا ہے، یہ ملعون کہتا ہے، یہ مردود کہتا ہے اسلام میں مداخلت کیا ہے، اسلام میں ٹانگ اڑایا ہے، شریعت میں مداخلت کیا ہے۔ یہ مردود کے شکنجے میں بہت سارے بھولے بھالے نوجوان، بزرگ، ادھڑ، عورتیں، مرد سب آ چکے ہیں، سب آ چکے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے مردود سے بچیں۔ اور آگے سنیں، اور یہ عقیدے تو تھے اس کے یہ عقیدے کو دیکھ کر زمانے کے علماء و فقہاء نے کافر کا فتویٰ دیا ہے۔ پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اس کے عقیدے کو ماننے والا، اس کے نظریات کو ماننے والا، اس کے باتوں میں آنے والا بھی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف یہ ساری باتیں۔ اور آگے سنیں، اس کی موت
کم وقت کی 25 نومبر 2001، ابھی قریب 2001 میں ہمارے آس جب مردود مانچسٹر لنڈن میں ایک کم وقت کی وفات ہوئی. پھر وہاں سے اسے لایا گیا پاکستان میں، اسے کھڈا کھود کر یعنی دفن کیا گیا. میں کہہ رہا ہوں میری زبان میں، یہ کم وقت کو کھڈا کھود کر کے پھینک دیا گیا. یہ میری زبان استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ اسے دفن کیا گیا لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، مسلمانوں کے طور طریقے پر نہیں. لیکن وہ مرتد ہے نا، مرتد کو جس طریقے سے ڈالا جاتا ہے مشاڑ میں، ڈال دیا گیا. ابھی چک بنگلور میں ایک واقعہ پیش آیا، اب بھی اس کی تفصیلات عرض کروں. اللہ سلامت رکھیے، حضرت مولانا مبارک صاحب تمل ناڈو کے، ان کی رہبری کی بنیاد پر حضرات علماء و مفتیان کرام نے چک بنگلور کے اس کم وقت کی موت کے بعد، ابھی قریب کا واقعہ، اسے دفن نہیں کیا گیا. پوری چک بنگلور کی عوام ایک ہوگی، علماء مفتیان کرام سب، دفن نہیں کیا گیا. اس کا بھائی بھی مرتد ہو گیا تھا، شکیل بن حنیف کے شکنجے میں آ کر. جب اس کے بھائی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا، مسلمان جنازے کی نماز نہیں پڑھائے، قبرستان میں دفن کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، کافر ہونے کا فتویٰ دیا گیا. اس کا بھائی جو مرتد ہو گیا تھا فوراً توبہ کیا، پھر دائرہ اسلام میں آ گیا، پھر تجدید ایمان بھی لایا، تجدید نکاح بھی ہوا. یہ نوبت ہوتی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے شریعت سے نکلو گے، کافرانہ موت مرو گے، اور قبرستان نہیں، جنازہ نہیں، غسل نہیں، کفن نہیں، دعا نہیں، کچھ نہیں، غیروں کی طرح یا تو پھینک دیا جائے گا یا تو کھڈا کھود کر کے ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، پورے امت کی حفاظت فرمائے. 2 منٹ بات ختم کر لیں گے. اس کے مرنے کے بعد اس فتنے کو فروغ دینے والا، جیسا کہ میں نے کہا نا، اس کے مرنے کے بعد، یہ تو مر گیا، مردود چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا. اب اس کے مرنے کے بعد میں یہ جو ملعون ہے نا، یہ ملعون، یہ کم وقت ملعون، یہ ایسے ایسے شوشے چھوڑ رہا ہے امت کے مرد، امت کے گوہر. اس کا انہیں کیا کلمہ بنایا معلوم؟ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہمارا کلمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کلمہ، چاہے وہ جس مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، سب کا کلمہ ایک، سب کی اذان ایک، سب کی اقامت ایک، سب کی نماز ایک، سب کا روزہ ایک، سب کا قرآن ایک، سب کا کلمہ ایک. لیکن اس کم وقت نے، دیکھو یہاں لکھا ہے، میرا کلیجہ کانپ رہا ہے پڑھنے کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. اس نے کہا ہے لا الہ الا ریاض، لا حول ولا قوت الا باللہ. کم وقت لا الہ الا ریاض، اللہ، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن یہ کم وقت کہہ رہا ہے، یہ ملعون کہہ رہا ہے لا الہ الا ریاض، ریاض کے علاوہ کوئی خدا نہیں، معبود نہیں. لا حول ولا قوت، استغفار پڑھ لیجئے 3 مرتبہ. اس نے کہا ریاض کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے، یہ عقیدہ پھیلاتے ہوئے، یہ کم وقت لوگوں کے اندر یہ نشر و اشاعت کر رہا ہے. مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ کر کے الرا ٹی وی، ہم جا کر دیکھیں، ریسرچ کریں آپ یوٹیوب میں، الرا ٹی وی، الرا، یہ ایل آر یہ الرا ٹی وی، اس کا چینل ہوا کم وقت کا. اس الرا ٹی وی کے چینل کے ذریعے سے بہت سارے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، ایمان چلا گیا، جورو اس کی حرام ہو گئی، بچے پیدا ہو رہے ہیں حرام کے بچے، لیکن ان کو ایمان کی خبر ہی نہیں، میرا ایمان بھی ہے کہ نہیں. اس لیے الرا ٹی وی اگر آپ کے گھر میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں کہیں یہ چینل چلتا ہے،
تو منع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، علماء کرام ان کو سمجھائیں گے یہ الرا ٹی وی یہ دجال کا ایک اینٹینا ڈش ہے، یہ دجال کا ایک رخ ہے اور دجال کا ایک چینل ہے یہ الرا ٹی وی، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں کہ جو عنوان چل رہا ہے اس عنوان کے لیے بڑا کافی وقت چاہیے۔ قادیانیت کا فتنہ موجود ہے، اس کم وقت کا فتنہ ابھی یہ موجود ہے، پھر احمد عیسیٰ کا تعارف یہ کم وقت کا فتنہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے اب یہ نہیں عرض کروں گا، آئندہ جمعہ موقع ملے تو شکیل بن حنیف یہ کم وقت کی صورت دیکھ لیں، یہ کم وقت شکیل بن حنیف یہ کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھ کر ہے، باپ کا نام کیا ہے، اور یہ کہاں ہے، ابھی ہے یہ زندہ ہے، یہ روپوش ہے، اس کا گھر کہاں ہے، پہلے کہاں تھا، لوگوں نے کہاں اسے جوتے مار کر کے بھگائے، اب کہاں ہے، اور کس طریقے سے یہ بھولی بھالے لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور اس کے چیلے جماعتوں میں نکل رہے ہیں، جماعتوں میں، تاکہ جماعت کے بھولے بھالے، اب بھولے بھالے انسان دین سیکھنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے، اصلاح کا راستہ، دین سیکھنے کے لیے یہی ایک اصلاح کا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کا۔ بھولے بھالے لوگ وقت نکال کر 3 دن 40 دن 4 مہینے دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی پہچان ہو، نبی کا طور طریقہ میری زندگی میں آئے، میں نمازی بنوں، سنت کے مطابق زندگی گزارے، ایسی جماعت میں گھس کر کے یہ کم بخت کے لوگ مسلمان بھولے بھالے لوگوں کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ اس لیے جماعت میں لے جانے والے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلے ان کا عطا پتہ کرو، یہ ہے کون، اس کا عقیدہ ہے کیا، یہ کس سے ملتا ہے، کس سے اٹھتا ہے، کس سے نہیں، ہر کوئی آیا لے کر چلے گا ایسا نہیں، میں بتاؤں گا جب یہ تاریخ آئے گی کہ کتنے ہمارے بھولے بھالے وقت لگائے ہوئے ساتھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں گا کہ کتنے گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ایمان پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات تھے، میں نے آج کے اس موضوع میں جو ہے گوہر شاہی بلکہ گوبر شاہی کے متعلق تفصیلات عرض کیا، آئندہ انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا، نہیں تو اس کے بعد کے جمعہ اس کی تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔